سورہ الغاشیہ 88ویں سورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ، کوئی انداز، اور تیرے پاس اس آنے والے انقلاب کی خبر بھی پہنچی؟ کون سا انقلاب؟ وہ جو ڈھانپ لے گا تمام چیزیں، آپ دیکھتے اور جو اس کے اوپر محیط کل ہو جائے گا۔ زندگی کے مختلف شعبوں کے اندر چھوٹے چھوٹے انقلابات تو آتے رہتے ہیں، ایک انقلاب عظیم ہوتا ہے جو زندگی کے تمام شعبوں کو حاوی ہوتا ہے، کو محیط ہوتا ہے۔ یہ ہے جو قرآن لانا چاہتا ہے۔ قرآن کے انقلاب کی خصوصیت کبریٰ برادران عزیز یہ ہے کہ وہ مین ایز اے ہول کو لیتا ہے، انسان کا تمام ہی لیتا ہے وہ، اور اس کی پوری زندگی کے ہر گوشے میں ایک انقلاب پیدا کرتا ہے۔ اس انقلاب کے وقت ہوگا کیا؟ دو گروہ بتائے انسانوں میں، کیسے عجیب گروہ بتائے۔ وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبۃ۔ دیکھیے برادران عزیز، غلط نظام کا نقشہ کس طرح دو لفظوں میں کھینچ دیا ہے۔ ایک گروہ اپنے آپ کو بڑا ہی ذلیل محسوس کرے، جھکی ہوئی نگاہ، ذلیل پستیوں کے عالم میں۔ کون سا یہ گروہ ہوگا؟ عاملۃ، محنت کشوں کا گروہ۔ بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ عامل، عمل کرنے والے، کام کرنے والے، محنت کش۔ بھئی یہ کیوں اس طرح سے ذلیل محسوس کریں گے؟ کہا نظام یہ ہوگا عاملۃ ناصبۃ، وہ محنت کش دن بھر محنت کریں گے اور شام کو تکان کے سوا ان کو کچھ نہیں ملے۔ کیا میت قرآن آخری پاروں کا ارتکاز تفصیل میں نہیں جاتا، ایک لفظ بیان کر جاتا ہے، ورنہ جہاں عاملۃ آیا تھا ذہن میں یہ آ سکتا تھا کہ یہی گروہ تو ہونا چاہیے جو نہایت سبز و شاداب ہو، کام کرنے والا۔ یہ کام کرنے والوں کی کیفیت وہاں یہ ہوگی ناصب۔ کون سا یہ گروہ، یہ کون سا نظام ہے؟ تصلا نارا حامیۃ تسقی من عین آنیہ۔ پورے کا پورا معاشرہ جہنم کی آگ کے اندر جھلس رہا ہوگا۔ اپنے ہاتھ سامان نہیں ہوگا نشو و نما کا۔ عزیزان من، بڑے غور سے سننے کی دو آیتیں آ گئی۔ ارے دل، یہ تو اپنی داستان معلوم ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انقلاب بہت قریب آنے والا ہے، اس لیے کہ جس کی نشانیاں قرآن نے بیان کی ہیں نظر آ رہی ہیں ہمارے سامنے ایک ایک کر کے۔ کہا اس جہنم میں جلنے والے معاشرے کی کیفیت یہ، زندگی کا مدار پانی پہ ہوتا ہے، اپنے ہاں نہیں۔ دیکھیے سامان حیات خود موجود نہیں ہے، کہیں سے مل رہا ہے۔ کہتا مل کیسے رہا ہے؟ پانی ملتا ہے تو کھولتا ہو، جو ہلاکت میں آمیز ہوتا ہے، جلا دیتا ہے کھیتیوں کو، انسانی زندگی کو بھی تلف کر دیتا ہے۔ کہیں سے پانی لیتے ہیں، وہ کھولتا ہوا ملتا ہے۔ کھانے کو کیا ملتا ہے؟ برادران عزیز، ایک لفظ قرآن، لیس لہم طعام الا من ضریع۔ کھانے کو کیا ملتا ہے؟ سمندر میں خس و خاشاک، بدبودار جھاڑیاں، کانٹے دار پشتہنیاں کہیں سے ٹوٹ ٹوٹ کر وہ وہاں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اس کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی نہریں اچھالتی ہیں، اسے اچھال کر ساحل کے اوپر پھینک دیتی ہیں۔ پانی پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہ وہاں باقی رہ جاتی ہیں۔ کہا کہ یہ جہنم ان قوموں کا ہے کہ دوسری قوموں کی طرف سے جو کچھ انہیں ملے گا وہ اس انداز سے ملے گا جیسے یہ سمندر کی بڑی بڑی طلاقوں سے لہریں اچھال کے ان چیزوں کو ڈال دیتی ہیں تمہاری طرف، وہ چیزیں جو دنیا میں کسی کے کام کی نہیں ہوتی۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، طرف تازگی دینا تو ایک طرف رہا، ہم وقت بھوک بھی تو نہیں مٹا سکتی ہوتی ہے۔ اور ساحل کے اوپر ان چیزوں کو چننے والوں،
دوسروں کی بخشش پہ اس طرح سے نگاہ رکھنے والوں، جھولیاں لے کر مانگ کر یہ چیزیں کھانے والوں، تمہیں پتہ نہیں ہے مل کیا رہا ہے تمہیں اس کے اندر سے؟ اس بدبودار کانٹے دار جھاڑی کو کہتے ہیں جسے انسان تو ایک طرف حیوان بھی نہ کھائے، ذریعہ، پھر اس کے کسی کام کی چیز نہیں، وہ سمندر کی لہروں کی، وہ بیکار سمجھ کے اچھال کے پھینک دیتا ہے، تم لپک کے اس کے اوپر جاتے ہو، اس کے بعد کیفیت یہ ہوتی ہے کہ تمہیں وہ ڈیولپمنٹ، تمہاری نشو و نما کرنا تو ایک طرف رہا، تمہاری بھوک بھی نہیں بجھا سکتا، پینے کو تم مانتے ہو پانی کو کھولتا ہوا، کھانے کو کچھ مانگتے ہو تو یہ کچھ ملتا ہے، کہتا ہے یہ ہے وہ دور، کہاں یہ ہوتا ہے عاملۃ ناصبۃ، جہاں محنت کش کا، جہاں مزدور کا، جہاں محنت کرنے والے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ شام کو تکان کے سوا اس کے حصے میں کچھ نہیں آتا، اس معاشرے میں یہ کیفیت ہے وجوہ یومئذ نائمۃ، اور دوسری طرف دوسرا گروہ جو ہے ان کی کیفیت جو ہے ناصبۃ، نائمۃ لایا ہے اس کی طرف، نائمۃ، نام کا لفظ کیا عرض کروں، وقت کیا، یہ وقت تو چاہیے تھا ایک صورت ہوتی، ہفتہ بھر کا وقت ہوا کرتا، بہرحال نائمۃ، نام انعام، انعمت علیہم جس سے کہتے ہیں، عربی زبان میں نام کا لفظ جو ہے عزیزان من، تر و تازگی، نرمی اور افائش، روانی، رفت اور بلندی، یہ ساری چیزیں جس چیز کے اندر ہوں اس کے اندر، اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اور پھر ان کے ہاں نائم اس کو کہتے ہیں جو کنویں کی منڈیر پہ کھڑا ہوا پانی نکالے اور پیاسوں کو آواز دے کہ آؤ تمہیں نہ پلا، وجوہ یومئذ نائم، ایک گروہ وہ کہ جو ان تمام خصوصیات کا حامل ہوگا۔ عزیزان من پہلے سن لیا تھا کہ محنت کا کی کیفیت وہاں کیا ہوگی، اب اس کے برعکس لسعیھا راضیۃ، جس کی محنت بھرپور نتائج لے کے واپس آئے گی، محنت دونوں کر رہے ہیں، فی جنت عالیۃ، پھر وہی بات کی وہ تو قرآن دیتا ہی مثال یہ ہے، جہاں اس نے آسائشوں، سامان زیست کی فراوانیوں، روانیوں، راحتوں کا مجموعی طور پہ ذکر کرنا ہوتا ہے، خود عربوں کے ہاں اس کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے باغ، ہم بھی تو باغ و بہار شخصیت کہتے ہیں اپنے، لیکن قرآن تو ایک لفظ میں بات کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے، باغ جو ہوتا ہے اس کی سطح ہموار ہوتی ہے، وہ کہتا ہے جنت عالیۃ، وہ باغات کے جن کے ثمر تم کو بلندیوں کی طرف لے جانے والے ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیۃ، اس میں کوئی بات بیکار اور لغو نہیں ہوتی، لغو ہوتے ہیں یہ پرندوں کی چینچیں جسے ہم کہتے ہیں، شور بہت مچایا جائے، مطلب کی بات کچھ نہ ہو، دیکھتے ہیں آج آپ 16 صفحے کے روز اخبار آپ کے سامنے آتے ہیں، ہوتی ہے چینچی ساری یا نہیں، کوئی مطلب کی بات اس میں سے نکلتی ہے، بڑے بڑے بیانات، یہ تقریروں کی تقریریں، صفوں کے صفوں، کتابوں کی کتابیں چلی جا رہی ہیں، لاغیت لغو، اس میں یہ بات نہیں ہوگی، ہوگا کہ فیہا عین، زندگی کا آب حیات دینے والا چشمہ، ٹھیک بڑی بات تھی لیکن قرآن ہے، چشمہ وہ نہیں کہ جو تمہارے اپنے ہی باغ کے اندر بہے اور وہیں تک رہے، عین جاریۃ، اپنے پانی کو لے کے آگے بہنے والا چشمہ، تو بات ہی یہ ہے، میرے کھیت کا چشمہ، آپ کے کھیت کا چشمہ، یہ تو ہر ایک کے یہاں ہوتا ہے، وہ چشمہ جو میرے کھیت سے آگے پانی کو لے جائے، یہ اس معاشرے کی بات ہے، فیہا سرر مرفوعۃ واکواب موضوعۃ ونمارق مصفوفۃ وزرابی مبثوثۃ، کیا لاتا ہے اس طرح سے، ادب سے شغف رکھنے والے جانتے ہیں کہ جب اس طرح سے مصفہ چیزیں آتی ہیں تو اس میں کتنا زور بڑھتا چلا جاتا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اونچے اونچے بلند تخت، صوفے، نہایت خوبصورت فن کیا، بڑے عجیب و غریب گاؤ تکیے لگے،
فرشوں کے اوپر قالین بچھے ہوئے. یہاں اگر یہ چیزیں کہیں کہہ دی جائیں کہ حریر و اطلس کے پردے، سونے کے کنگن، موتیوں کے زیورات، ایک قسم کے قالین مولوی صاحب کے سامنے کہہ دیا جائے، وہ کہیں گے شرعاً حرام ہے. اور یہ ساری چیزیں وہ گناہ رہا ہے اس کے اندر انعامات خدا بندی. یہ چیزیں ملیں گی اس نظام میں جس میں ہر ایک کی محنت بھرپور نتائج لے کے سامنے. پھر وہی بات آ گئی، اتنا کچھ کہنے کے بعد پھر وہ شہادت میں پیش کرتا ہے، شہادت میں پیش کرتا ہے قاضی کائنات کی. کہا تمہیں یہ ہوگا کہ صاحب یہ ایسا کچھ کیسے ہو جائے گا؟ تمہیں اس پہ تعجب آ رہا ہے؟ اس پہ تعجب نہیں آ رہا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. بادلوں کی طرف نہیں دیکھتے، سمندر کے کھاری تلخ پانی سے کشید کرنے کے بعد یہ سورج کی کرنیں ان کو اپنے کندھوں کے اٹھا کے اوپر لے گئی، مشکیزیں بھرے ہوئے ہوا کے دوستوں پر اڑتے پھر رہے ہیں. جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں برس جاتا ہے، جہاں فالتو ہوتا ہے پہاڑوں کی چوٹیوں کے ریزروائر میں جمع ہو جاتا ہے. کبھی اتنی سی چیز پہ بھی تم نے غور کیا؟ تو جو قانون وہ کرتا ہے اسی قانون کو ہم تمہاری انسانوں کی زندگی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں برتو گے کچھ سب کچھ ملے گا تمہیں. تو دیکھتے نہیں ہو ابراہیم خلقی اتنے عظیم الجثہ یہ بڑے بڑے قرے فضا کی پہنائیوں میں ہمارے قانون کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے کس طرح محل گردش، بڑے بڑے عظیم پہاڑوں کو دیکھ رہے ہو، زمین اس تیزی کے ساتھ گھوم رہی ہے، یہ اس کے اوپر کس طرح سے مستحکم بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس زمین کو دیکھتے ہو کہ گول ہونے کے باوجود کس طرح فرش کی طرح بچھی ہوئی ہے تمہارے سامنے. تو جو ہمارا قانون خارجی کائنات میں یہ کچھ کر سکتا ہے، تمہاری داخلی زندگی کے اندر یہ آسائشیں تو ہم پہنچانا اس کے لیے مشکل کیا ہے؟ بات اتنی ہے کہ وہاں کسی کی محنت کی یہ بات نہیں ہے کہ محنت کرے اور رات کو کام دے کے واپس آ جائے. وہاں ہر ایک کی محنت نتائج پیدا کرتی ہے. تمہارے معاشرے میں محنت نتائج پیدا کرنے شروع کرے گی، یہی کوئی تمہارے معاشرے میں ہو جائے گا. فذکر رسول سے کہا یہ قوانین پیش کرتا چلا جائے، کرتا چلا جائے. فإنما أنت مذکر، تیرا تو فریضہ یہ ہے کہ اس کو پیش کرتا چلا جائے، پیش کرتے چلا جائے. لیکن اگلی چیز اب ہمارے ہاں یہ جو اجارہ دار بن جاتے ہیں ان چیزوں کے شریعت کے، ہر وقت لٹ ہاتھ میں لیے ہوئے پھر رہے. وہ تو اب کچھ غنیمت ہے، ورنہ زمانے میں لاہور میں ہوتا تھا جہاں ایک ہوتے تھے کینچی ہاتھ میں لیے ہوئے پھر رہے ہوتے تھے، نار کبھی میں ادھر ادھر. مرد سامنے آئے ہیں تو ان کی لبیں کاٹ رہے ہیں. کوئی عورت اس زمانے میں بہت کافی باہر جاتی تھی، لیکن وہ باہر گئی ہے اس کی چھٹیاں کاٹ رہے ہیں. نماز پڑھتے ہوئے ہماری ایک بھائی ہمارے ساتھ دلی کی ایک مسجد میں نماز پڑھنے گئے. وہ جو بیان کیا کرتے ہیں تو کہا کرتے ہیں میری یہ شامت آئی تو میں نماز پڑھنے گیا. پتلون پہنے ہوئے کھڑے تھے، کھڑے کھڑے تو خیریت گزری. جو ہی رکوع میں گئے تو ساتھ والے جو تھے انہوں نے اس طرف نگاہ دوڑائی، یعنی نگاہ ادھر رہ رہی ہے. دیکھا تو اب ان کی پتلون ٹکنے سے ذرا نیچے ہو گئی. برداشت کیسے ہو سکتا ہے؟ وہیں اس نے اپنی نماز توڑ دی، بیٹھ گیا. تو غنیمت ہوا کہ کینچی ہاتھ میں نہیں تھی، لیکن باہر آ اس کو الٹا 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 کہا کرتے ہیں کہ میری پتلون کی نکر بنا کے کہ اللہ اکبر کیا کہ چلے گئے. دیکھتے ہیں سنیے فذکر انما انت مذکر، تیرا کام یہ ہے پہنچائے چلے گا. لست علیہم بمسیطر، تو داروغہ نہیں مقرر ہوا ان کے اوپر کہ لت کے ذریعے سے مناتا چلا جائے. ریجیمنٹیشن نہیں ہے اس میں برادران عزیز. اونچے پیمانے پہ بات سوچ لیجئے. یہ جتنا نظام آپ کے ہاں پرورش کا، اشتراکیت کا، کمیونزم کا جتنے نظام قائم ہوئے ہیں، روٹی تو دیتے ہیں، ریجیمنٹیشن سے دیتے ہیں، مسیطرن ہے، داروغہ بن کر دیتے ہیں، ہنٹر کے پیر کے اوپر وہاں نظام چلتا ہے. قلب کی گہرائیوں سے چشمے نہیں ٹوٹتے، اس لیے کہ وہ قلب سے ہی منکر ہے کہ یہ ہوتا ہی نہیں. جو چشمہ وہاں سے نہیں ٹوٹے گا اس کو تو ہنٹر کے زور پہ منوانا پڑے گا. ریجیمنٹیشن نہیں ہے. لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر،
تو جو منہ پھیرتا ہے، انکار کرتا ہے اس کے متعلق، لکھ لے کہ تو پھر رہا ہے، سوال ہی نہیں ہے کہ تو کیا کر رہا ہے، یعذب اللہ العذاب، میں خدا کا قانون خود اس کو تباہی کا عذاب دے دے گا۔ انا الینا حیابہم، بڑی عظیم چیز، انا الینا حیابہم، حیات کہتے ہیں وہ مقام جہاں پلٹ کے کسی نے ضرور آنا ہے، جدھر جیتا ہے یہ چلے جائیں، تولا کہا تھا نا، یہ تو بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر، کہاں بھاگ جائے، کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ وہ جو کہا کرتے ہیں کہ ساری رات وہ چلتے رہے، صبح جب اٹھ کے دیکھا تو وہیں کہیں تھے، کہا یہ چلنے تو ان کو جدھر جا رہے ہیں، یہ جدھر بھی جائیں گے ان کا قدم ہماری ہی طرف اٹھ کے آئے گا، ہر طرف ہمارا قانون مکافات عمل پورا ڈالے ہوئے ہوگا، وہی تم بالکافرین، ہم تو چاروں طرف سے جان دکھائی ہوئی ہے صاحب، جانے تو ان کو جدھر جاتا ہے۔ حجاب کے معنی ہوتا ہے پھر لوٹ کے کہیں آنا۔ 2 منٹ کی اجازت دیں تو ایک لفظ سامنے آ گیا ہے، کیا بات ہے صاحب قرآن کی، آیات سے ہی لفظ معاب ہے۔ ان کے ہاں سفر جب کرتے تھے، ہمارے ہاں بھی پہلے سڑکوں کے اوپر پڑائے ہوتے تھے، تو سفر 10 12 15 میل روز کا ہوتا تھا، پھر شام ہو جاتی تھی، وہاں پھر ٹھہر جاتے تھے، وہ راستے میں رکنے کا مقام ہوتا تھا، دوسری صبح پھر آگے چلتے تھے۔ یہ جو راستے میں رکنے کا کفتانے کا مقام ہوتا تھا اسے معاب ہے، وہاں آنا اور وہاں آ کے ٹھہر جانا، کفتانا پھر آگے جانا، منزل آخری کو نہیں کہتے تھے، معاب کہتے تھے۔ اس راستے میں جو پڑاؤ آتا ہے اس کو آپ حیران ہوں گے عزیزان من، قرآن نے جنت کو معاب کہا ہے، قرآن پتہ ہی نہیں اس کاروان انسانیت کی منزل مقصود کیا ہے، جو جسے جنت کہا جاتا ہے وہ تو معاب ہے، اور پہلا پڑاؤ ہے بعد نظر آنا ہے، ذرا سا رک کے پھر آگے جانا۔ انا الینا ایابہم، یہ ہماری طرف چلے آ رہے ہیں، کاہے کے لیے؟ ثم انا علینا حسابہم، ہم خود حساب اس کا کر لیں گے۔ خواہ کے لیے ہنٹر لے کے ان کے پیچھے، اس لیے کہ ہنٹر کے ذریعے سے تو ایمان لایا ہی نہیں جا سکتا، منوانے سے ایمان نہیں آتا، یہ قلب اور دماغ کی کامل رضامندی کا نام ہے۔ باقی نظام ریجیمنٹیشن سے چل سکتے ہیں، خدا کا یہ نظام ربوبیت دل اور مزاح کے انقلاب کے بغیر وجود میں ہی نہیں آ سکتا، اور یہ وجہ ہے برادران عزیز، رسول کا فریضہ بھی کہا بل امام کے لائے پہنچائے چلے جاتا، رب کے امام کا رب کے ان کے سامنے پیش کرتا چلا جائے، اور پھر جو ان میں سے اس طرح سے اس کے اوپر ایمان لائے ان کو لے کے الگ، یہ وہ جماعت ہوگی جو اتنے بڑے پروگرام سے لے کے چلے گی، اور یہی کام ہے حضور کے بعد بھی جو قرآن کو پہنچانے والا ہو، اس کا کام یہ ہے پہنچائے چلا جائے۔ ان میں سے پھر جو نکل کے سعادت مند روحیں آئیں، یہ وہ ہوگی کہ جو اس نظام کو مستقل کریں گی۔ پورا حال غاشیہ ختم ہوئی برادران عزیز، اس کے بعد اگلے درس میں ہم پورا الفجر لیں گے، لیکن ذرا تو